والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولاي صل من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا
بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے اور تاجدار کائنات علیہ السلام کی نارین پاک کے تصدق سے ہم تمام احباب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں. رب قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلاق عالم ہم سب کا یہاں پہ مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور تاعمر اپنی ہی پاک بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا مختلف دروس حدیث میں سے آج بھی جس طرح سے حدیث کا انتخاب کیا ہے وہ چند احادیث مبارکہ جن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک اور مہمانوں کے آداب بیان فرمائے ہیں، بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو آپ فرما دیجئے جو بھی تم بھلائی میں سے خرچ کرنا چاہو تو اس کے سب سے پہلے جو حقدار ہیں وہ تمہارے ماں باپ ہیں، پھر قریبی رشتہ دار ہیں، اور اس کے بعد یتیموں اور محتاجوں کا درجہ ہے، وابن السبیل، اور جو اللہ رب العزت کے راستے پر ہوں، سفر میں ہوں، مختلف صورتیں ہیں، اس صورت میں ہو یعنی مہمان ہو. تو فرمایا جو بھی تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے اللہ پاک ان سب کو جانتا ہے. دوستان محترم، مہمان نوازی یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جہاں اسلام ہمیں ان چیزوں کا درس دیتا ہے، اس کے علاوہ اسلام ہمیں اپنے دسترخوان کو وسیع کرنے کا بھی درس دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی ہستی مہمان نواز نہیں ہے. سیدنا حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام تھے. فرماتے ہیں ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو رافع، ایک یہودی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہمیں آٹا قرض پر دے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ مہمان آئے ہیں، ہم نے اس کی مہمان نوازی کرنی ہے، تو قرض پر آٹا مانگ کر لائیے. یہ دیکھیے کتنی بڑی مہمان نوازی کی وہ فروغ دینے کی صورت ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے لیکن قرض پر باہر سے مہمانوں کے لیے کھانا منگوایا جا رہا ہے اور آٹا طلب کی ہے. فرماتے ہیں کہ جب میں یہودی کے پاس گیا، حضرت ابو رافع فرماتے ہیں حضور کے غلام ہیں، کہتے جب میں یہودی کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ میں تو کسی چیز کے بغیر آٹا نہیں دوں گا، پہلے کوئی چیز رہن رکھو، کوئی چیز میرے پاس جمع کرواؤ، اس کے بدلے میں تمہیں آٹا دوں گا. وہ غلام واپس آیا اور سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ، کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا، فرمایا واللہ میں زمین میں بھی امین ہوں اور میں آسمانوں میں بھی امین ہوں
میری امانت کے چرچے زمینوں پر بھی ہیں اور میری امانت کے چرچے آسمانوں پر بھی ہیں کہ میں جس سے جو چیز لیتا ہوں اس کو ویسے ہی لوٹا بھی دیتا ہوں۔ فرمایا اگر وہ دے دیتا تو میں اسے ضرور لوٹا دیتا۔ پھر حضور نے فرمایا یوں کرو، یہ میری زرہ لے جاؤ، اس کو رہن رکھو اور اس سے آٹا لے آؤ۔ تو وہ صحابی گئے اور جا کر وہاں سے آٹا لے آئے حضور کی زرہ ان کے پاس چھوڑ کر۔ تو گویا پتہ یہ چلا اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، آپ قرض اٹھا کر بھی کسی کی مہمان نوازی کر دیں تو یہ کرنا بھی سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی طرح سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اور یہ بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ جب آپ کے دسترخوان پر کوئی مہمان جمع نہ ہوتا تو آپ 2 میل کا سفر کر کے مہمان کو ڈھونڈ کر اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جب انہوں نے کیمیائے ساخت لکھی، فرماتے ہیں کہ آج بھی ان کے مزار کے ارد گرد کئی میل لوگوں نے جگہ وقف کی ہوئی ہے مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے، تاکہ وہاں سے اناج پیدا کیا جائے۔ کہتے ہیں کبھی 100 کبھی 200 بندہ آپ کے مزار پر آج بھی آپ کا مہمان بنتا ہے۔ وہ جگہ آج بھی انہی کے نام پر ہے۔ دوستان محترم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مہمان آیا، ایک اجمی آیا، اور وہ مجوسی تھا، مذہب چینج تھا۔ آپ نے کہا بھائی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا بھائی میں تو مجوسی ہوں، میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا، میں تمہارے خدا کا نام نہیں لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے فرمایا تو میرا رب مجھے دیتا ہے اور میں تمہیں اپنے رب کے نام پہ کھلاتا ہوں، اگر تو میرے رب کا نام نہیں لے گا تو میرا دسترخوان چھوڑ کے چلا جا، میں تو اپنے رب کا کھلاتا ہوں۔ اب وہ دسترخوان چھوڑ کے چلا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں وحی آ گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے ابراہیم میرے اس بندے کو تو نے واپس کیوں لٹا دیا؟ وہ میرا بندہ تھا مولا، وہ تو مجوسی تھا، تیرا تو نام لینے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا کہ میرے رب کے نام سے شروع کر، وہ کہتا میں تیرے رب کا نام نہیں لوں گا۔ مولا وہ تو تیرا نام نہیں لیتا، تیرا بندہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا پیارے ابراہیم اس کی عمر کتنی تھی؟ عرض کی مولا اس کی عمر تو 40 سال ہے۔ فرمایا جب میں رب ہو کر اس کو 40 سال سے دے رہا ہے اور تو نے آج میرے مہمان کو، اپنے آئے ہوئے مہمان کو اس لیے اٹھا دیا کہ میرا نام ہی لیا۔ حضرت ابراہیم کہتے میں بھاگتا ہوا گیا اور اسے پکڑ کر دسترخوان پر بٹھایا اور کہا میرے رب نے تیرے لیے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں 40 سال سے دے رہا ہوں اور تو ایک دن نہیں دے سکا۔ اسی وقت اس نے کہا میں کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے مجھے اپنے رب کا کلمہ پڑھا، اور وہ وحدانیت کا اقرار کر لیا۔ تو یہ آپ کی مہمان نوازی سی، دور دور سے لوگوں کو مہمانی کے لیے جمع کرتے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا فرمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، ان لفظوں پر غور کریں جو پہلے لفظ حضور نے ارشاد فرمائی، اگلی بات بعد میں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے بعد فرمایا فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، وہ اپنے مہمان کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ اپنے مہمان کے ساتھ خوبی کے ساتھ پیش آئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہر کھانا جو کھایا جاتا ہے اس کا امتحان لے گا، اس کا پوچھے گا، سوائے اس کھانے کے جو مہمان کو کھلایا جاتا ہے۔ ہر کھانے کے بارے میں پوچھا جائے گا تو نے یہ کھانا کہاں سے لیا، یہ کیسا کھانا تھا، اس کے بارے میں بتا۔ فرماتے ہیں وہ کھانا جو کسی مہمان کو کھلایا جاتا ہے قیامت والے دن اس کی خبر نہیں لی جائے گی کہ اس کھانے کو کیوں دیا۔ تو فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی کیا کرے، بولیے عزت کرے، وہ اپنی مہمان کی کیا کرے، عزت کرے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ فرشتے آئے، 10-12 فرشتے آئے، حاضر ہوئے تو آپ نے ان کی آداب مہمان نوازی کے لیے ایک موٹا اور تازہ فربہ جو جانور ذبح کیا اور بھون کر ان کو ان کے سامنے رکھا۔ قرآن نے اس واقعہ کو ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم
حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے محبوب کیا آپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ نہیں پہنچا، خبر نہیں آئی آپ کے پاس؟ وہ کون سا واقعہ؟ فقالوا سلاما، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے انہوں نے سلام کیا، پھر انہوں نے سلام کیا۔ اس کے بعد فرمایا فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، فرمایا پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ابراہیم نے ایک بھنا ہوا جانور ان کے سامنے پیش کیا۔ اب تھے تو وہ فرشتے، فقربہ الیہم، اس جانور کو ان کے قریب کیا اور پھر کہا قال لا تأکلون، اور تم کھاتے کیوں نہیں ہو یہ جانور؟ پھر اپنے دل ہی دل میں، قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، حضرت ابراہیم علیہ السلام دل ہی دل میں ڈرنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا قَالُوا لَا تَخَفْ، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ہم تمہیں نیک بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو گویا جو مہمان نوازی کرتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتا ہے، اور جو مہمان جائے اسے بھی چاہیے کہ اپنے میزبان کے لیے دعائیں کرے، کیونکہ اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ دعا کرنا اپنے میزبان کے لیے یہ اللہ رب العزت کے نیک فرشتوں کی سنت ہے۔ تو فرمایا وبشروا بغلام علیم، اے ابراہیم علیہ السلام آپ نے ہماری مہمان نوازی اچھی کی ہے، ہم تو آئے اس لیے ہیں تاکہ آپ کو نیک بیٹے کی بشارت دے سکیں۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے۔ اسی دن ایک دن آقا علیہ السلام حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے اور دروازے پر ٹھہر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب فرمائی۔ دو جہانوں کے سردار اور ایک غلام کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اجازت طلب کر رہے ہیں، اور کیا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے یہ آواز سنی اور خاموشی سے کہا وعلیکم السلام، میں اندر کھڑا تھا، حضور باہر کھڑے تھے، کہتے ہیں میں نے آہستہ سے کہا وعلیکم السلام، پھر حضور نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہتے ہیں میں نے پھر آہستہ سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 مرتبہ حضور نے مجھے سلام کیا اور میں نے اس کا جواب دیا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث پاک سنی تھی پچھلے درسوں میں کہ حضور نے فرمایا کہ 3 مرتبہ اجازت لی جائے، 4تھی مرتبہ واپس پلٹ جائیں اور وہاں کھڑے نہ ہو تاکہ اس کو اذیت نہ پہنچے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا اور بھاگ کر حضور کے پیچھے گیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی آواز کو سنا تھا، آپ نے مجھے سلام کیا تھا، میں نے اس کو سنا تھا، اور حضور میں نے جواب بھی دیا، لیکن جواب اتنا آہستہ دیا کہ میرے کان سنے اور کوئی نہ سن سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور جو آپ سلام بھیجیں، جس پر آپ سلام بھیجیں اس پر نحوست کون ڈال سکتا ہے، اس کے بعد زحمت کیسے آ سکتی ہے؟ تو آقا میں چاہتا تھا کہ بار بار آپ کی ذات میرے اوپر سلام بھیجیں، بار بار حضور آپ مجھ پر سلام بھیجیں، اس لیے میں کھڑا رہا۔ تو حضرت سعد حضور کو اپنے گھر میں ساتھ لے آئے اور کھجوریں پیش کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انگور پیش کیے، حضور نے وہ تناول فرمائے۔ اور جب انہوں نے مہمان نوازی کی تو فرمایا سعد اپنا مقام سن، تو نے اپنے نبی کی تعظیم کی ہے، ضیافت کی ہے، اب تیرا حال کیا ہے کہ اللہ کے فرشتے تیرے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اللہ کے فرشتے تیرے لیے کیا کر رہے ہیں؟ استغفار کر رہے ہیں۔ کسی کو اپنے گھر سے کوئی لقمہ کھلا دینا، پانی پلا دینا، کسی کے ساتھ ضیافت کا اہتمام کر لینا، کسی کو باہر جا کے اچھا کھانا کھلا دینا، اس کے لیے گویا فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح جس گھر میں مہمان آتا ہے اس گھر میں اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس پر حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل الضيف بيت المؤمن، حضور نے فرمایا جب کسی گھر میں کوئی مہمان داخل ہوتا ہے، جب کسی گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے، فرمایا دخل معه 1000 برکہ، فرمایا اس گھر میں 1000 برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا وَأَلْفُ رَحْمَةٍ، اس گھر میں 1000 وَأَلْفُ رَحْمَةٍ 1000 کیا نازل ہوتی ہیں؟ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور فرمایا وَكُتِبَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ لِكُلِّ لُقْمَةٍ يَأْكُلُهَا الضَّيْفُ حَجَّةً وَعُمْرَةً، فرمایا جو آدمی کسی کی ضیافت کرتا ہے اللہ پاک ایک ایک لقمے کے بدلے حج و عمرہ کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی چھوٹی سی بات ہے، ایک
کوئی مہمان آ جائے تو فرمایا اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں 1000 برکتیں آتی ہیں، 1000 رحمتیں نازل، اور رب کی ایک رحمت مل جائے، ایک برکت مل جائے، وہ بندے کو نواز چھوڑتی ہے، اور اگر 1000 آ جائیں تو ان کا مقام کیا ہوگا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو بھی اپنے مہمان کی آمد پر ناخوش نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہوا الضیف فإنه اذا نزل نزل برزقه واذا ارتحل ارتحل بذنوب اہل الدار۔ فرمایا لوگوں اپنے مہمان کو برا نہ جانو، اپنے مہمان کو برا خیال نہ کرو۔ کوئی غریب آ جائے تو اس کے لیے دروازے بند رکھتے ہو، اس سے کہتے ہو، بچوں سے کہتے ہو تو بتا دو جی پاپا گھر نہیں ہے، میرا باپ گھر نہیں ہے۔ کوئی امیر آئے تو اس کے لیے اہتمام ہوتا ہے، اچھے اچھے کھانے بنتے ہیں، ایک نہیں بلکہ 5 کھانے بن جاتے ہیں۔ کوئی غریب آ جائے تو گھر میں نہ ہونے کا بہانہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا لا تکرہوا الضیف، لوگوں اپنے مہمان کو برا نہ جانو، جیسا بھی کیوں نہ ہو اس کو برا نہ جانو۔ فإنه اذا نزل نزل برزقه، جب وہ تمہارے گھر میں آتا ہے تم سے نہیں کھاتا بلکہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، اپنے رزق کیا کرتا ہے؟ ساتھ لے کے آتا ہے۔ اور فرمایا جب وہ تمہارا گھر چھوڑتا ہے تمہارے گناہوں کو ساتھ لے جاتا ہے۔ کوئی چھوٹی سی بات ہے، اس پر شفیق بلخی فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے میرے نزدیک مہمان سے بڑھ کر کوئی چیز اچھی نہیں ہے، میرے نزدیک مہمان سے بڑھ کر کوئی چیز اچھی نہیں ہے کہ جب وہ میرے گھر میں آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو مولا کی رحمتیں مجھے دے کے چلا جاتا ہے، رب کی رحمتوں اور انوار و تجلیات کی بارشیں مجھ پہ کر جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ جس طرح جانور اور اونٹ کی کوہان پر اتنی تیزی سے چھری نہیں چلتی جتنی تیزی سے جس گھر میں مہمان آتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں زیادہ تیزی سے اس گھر میں آتی ہیں جس گھر میں مہمان آتا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا مہمانوں کو بھی حضور نے ترغیب دلائی کہ بعض مہمان جاتے ہیں تو وہ بیٹھ ہی جاتے ہیں دھرنا دے کے، وہاں جم جاتے ہیں کہ اگلا بندہ ہی تنگ پڑ جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان ایک دن کا ہے، ایک دن اور ایک رات میں بیان فرمایا، اور فرمایا 3 دن اور 3 راتیں یہ صدقہ ہے، اور فرمایا مہمان کو نہیں چاہیے کہ وہ اتنی دیر وہاں پر بیٹھا رہے کہ میزبان تنگ پڑ جائے۔ کسی کے گھر جائیں تو چند 2-3 دن کے لیے جائیں، زیادہ تنگی کا باعث نہ بنے بلکہ اپنا اہتمام کریں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا جب تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو اس کو جب رخصت کرو تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من السنت ان یخرج مع ضیفہ الی باب الدار، کہ سنت یہ ہے کہ مہمان کو یہ نہ کہیں گھر کے اندر ہی سلام لے کے بھائی نکل جا باہر، بلکہ فرمایا اس کو باہر تک چھوڑ کے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مہمان آتا تو حضور باہر تک چھوڑ کے آتے، اس کی تعظیم کرتے، اس کی تکریم کرتے تاکہ وہ ایک خوش دلی سے ہمارے گھر سے جائے۔ تو فرمایا یہ سنت ہے کہ کوئی مہمان تمہارے گھر سے رخصت ہونے لگے تو تم اسے کم از کم اپنے دروازے تک چھوڑ کے آؤ۔ اسی طرح کسی صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک آدمی کے پاس گیا، ایک شخص کے گھر گیا، نہ تو اس نے میری ضیافت کی، نہ اس نے اس کا حق ادا کیا، نہ میری مہمان نوازی کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اب وہ میرے گھر میں آئے تو میں بھی اس کا یہ حق رکھتا ہوں کہ میں اس کی ضیافت نہ کروں، اس کی مہمان نوازی نہ کروں۔ آقا آپ کا کیا حکم ہے؟ حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام اگر اپنے رسول سے مشورہ لیتا ہے تو سن، اگر وہ تیرے گھر میں آئے تو اس کی اعلیٰ طریقے سے ضیافت کر، اچھے طریقے سے ضیافت کر۔ اسی طرح آقا کریم، میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا حضور کی آل کے حوالے سے، حضور کی اہل بیت اطہار کے حوالے سے محرم شریف میں، کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اپنی سنت یا ایک قرآن فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا اطرتی اپنی اہل بیت، اپنی آل چھوڑے جا رہا ہوں۔ آج حدیث پاک ہمیں کہتی ہے کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے، تمہیں کوئی کھانا نہ دے، اپنی مہمان نوازی نہ کرے تو تمہارا حق نہیں ہے کہ تم اس کا کھانا روکو بلکہ تم اسے کھلاؤ۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک مہمان آیا، پورے علاقے میں کسی نے رہنے کے لیے جگہ نہ دی، امام زین العابدین کے پاس آیا، عرض کی حضرت میں کچھ دن ٹھہرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ آپ نے غلام سے کہا کہ اس کی خوب
خاطرداری کی جائے، اس کی اچھے طریقے سے مہمان نوازی کی جائے، اس کے لیے کسی چیز کی کمی نہ کی جائے۔ اور بعض جگہ پہ آتا ہے کہ آپ رات کو اٹھ کر خود اس کا پہرا بھی دیتے، چارپائی کے ارد گرد اس کا پہرا دیتے کہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا جائے۔ جب اس کا آخری دن آیا تو کہنے لگا حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں۔ فرمایا میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو وہی ہے کربلا کے میدان میں جس نے ہمارے خانوادے کو شہید کیا تھا، میں جانتا ہوں تو وہی ہے۔ فرمایا حضرت ہم نے تو آپ کے خانوادے کا یہ حال کیا ہے، اور آپ کی یہ ضیافت اور یہ طریقہ کار، اتنی مہمان نوازی، اتنی محبت، اور راتوں کو اٹھ کر میری چارپائی کے ارد گرد میرا پہرا دینا تاکہ مجھے کوئی رنج نہ ہو، کوئی تکلیف نہ پہنچا جائے۔ کہا وہ تمہارا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر کوئی مہمان آئے اور تمہاری مہمان نوازی نہ کرے کی ہو، اور تمہاری خاطرداری نہ کی ہو، تمہاری ضیافت نہ کی ہو، تو تم اس سے بہتر بدلہ یعنی تم بھی اس کی ضیافت کرو، تم بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے، سلامتی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد